نہایت ہی واجب الصد احترام بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں اس رات کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے، اور اس رات کی فضیلت پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں پوری سورہ قدر کو نازل فرمایا ہے۔ اور اس سورت کے اندر رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ، انزلناہ کی جو ہو ضمیر ہے یہ راج مسوع ہے قرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی قدر والے جانتے ہیں۔ لیلہ پھر آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی رات ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے، فضیلت بھی اس کی ہے، یہ رات قدر والی بھی ہے، یہ رات اللہ رب العالمین کی چھما چھم رحمتیں برسنے کی رات ہے، اس کے فضل و کرم کی یہ رات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے طلوع فجر تک رب ذوالجلال فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، رب ذوالجلال کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں، رب ذوالجلال کے حکم سے آتے ہیں، اور رب کی سلامتی ساری کی ساری رات نازل ہوتی ہے۔ اور یہ رات جب طلوع فجر ہو جاتی ہے اس وقت تک رب ذوالجلال کے فرشتے جو عبادت کرنے والے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے حضرت جبریل امین اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جبریل امین صدر الملائکہ اس بندے کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا اس بندے نے اس رات کو تیری عبادت کے اندر گزارا ہے، تیری بارگاہ کے اندر سربا سجود ہو کر گزارا ہے، اے میرے مولا اس بندے کی کامل بخشش فرما دے، کیونکہ یہ تمام غفلتوں کو چھوڑ کر تیرے دربار کے اندر حاضر ہو چکا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس رات کی قدر کو سورہ قدر کے ذریعے پوری سورت کو نازل فرما کر کسی رات کے اوپر اتنی تفصیل بیان نہیں کی گئی قرآن کے اندر جتنی سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر کبیر کی 3 جلد کے اندر اس سورت کا شان نزول آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے پاس تھے، آپ نے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمعون، آپ اس کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ شخص تھا جو رب ذوالجلال کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ یہ روزانہ بلا ناغہ اور روزہ رکھتا اور دن کو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جہاد کرتا۔ اے میرے صحابہ یہ وہ شخص تھا جس نے 1000 مہینے اسی روٹین کے ساتھ رب ذوالجلال کی عبادت کو یہ بجا لایا، دن کو جہاد کرتا، ساری رات رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر سر بسجود رہتا، عبادت کرتا، دن کو جہاد کر کے اپنا دن بسر کرتا، اور یہ رب کی عبادت کے اندر شب و روز کو گزارتا۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو یہ عمل بیان کیا اور اس کا نام ذکر کیا، صحابہ کرام غمگین ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوسطن ایوریجن جو ہماری عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے دورانیے کے اندر ہے، انہوں نے اتنی عمریں پائیں، 1000 مہینہ انہوں نے عبادت کی، اور عبادت کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی کیا تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، سارا دن جہاد کرتے، پھر روزہ بھی رکھتے۔ یا رسول اللہ ان کی عبادت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تعجب ہوا صحابہ کرام کو اور غمگین ہوئے۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا، قرآن مجید برہان رشید کی یہ پوری سورت لے کر نازل ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگرچہ تیرے جو امتی ہیں محبوب پیارے ان کی عمریں کم ہوں گی، لیکن رب ذوالجلال ایک رات ایسی عطا فرمائے گا کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوگی،
1000 مہینوں سے بہتر ہوگی وہ رات. یہ نہیں کہا 1000 مہینوں جیسی ہوگی نا, فرمایا لیلۃ القدر خیر, کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. گویا کہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا جس کا نام شموم تھا, وہ دن کو روزہ بھی رکھتا, جہاد بھی کرتا, رات کو رب ذوالجلال کی عبادت بھی کرتا. رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا, محبوب پیارے وہ بنی اسرائیل ہے اور یہ امت محمدی ہے. محبوب پیارے وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا, یہ تیرے امتی ہے, تو سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اولا ہے, تمام پر تمہیں میں نے فوق کیا ہے. تیری امت بھی محبوب پیارے ساری امتوں سے بہتر ہے, سب سے زیادہ رب ذوالجلال نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اگر وہ زیادہ عمریں پا کر زیادہ عبادت کرتے تھے, محبوب پیارے تیری امت کی عمریں بھی کم ہوں گی, لیکن ان کو ثواب بھی میں خدا ان سے زیادہ عطا کروں گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس آیت مبارکہ کا, اس سورہ مبارکہ کا دوسرا شان نزول سماعت فرمائیں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک نیک عمل کیا, رب ذوالجلال نے اس کے اس نیک عمل کو قبول کیا, اور رب ذوالجلال اتنا خوش ہوا کہ اس وقت کے جو نبی تھے ان پر وحی نازل کی گئی, اور ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے کہ اس بادشاہ کے پاس جائے اور جا کر کہیں کہ جو تم مانگو گے رب ذوالجلال وہ تمہیں عطا کر دے گا, جو مانگو گے رب تمہیں دے گا. اس نبی کی طرف یہ وہی, وہ نبی کے جا کر بادشاہ سے کہا, بادشاہ میرا رب تم پر راضی ہے اور رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم ہے جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. بادشاہ نے کہا, اے نبی علیہ السلام میں یہ چاہتا ہوں کہ مال جان اور اولاد کے ذریعے سے اپنے رب کی عبادت کروں, سب کو اپنے رب کی راہ کے اندر قربان کر دوں, مال بھی دے دوں, جان بھی دے دوں, اولاد بھی دے دوں, سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر قربان کروں. اس بادشاہ نے جب یہ دعا کی, اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس بادشاہ کو 1000 بیٹے عطا کیے. کتنے؟ 1000 بیٹے. وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ پالنہار ہے, وہ رب ذوالجلال ہے, اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, وہ ممکنات میں سے ہے. رب ذوالجلال کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اس نے ان کو پالا پوسا, وہ بڑے ہو گئے. جب وہ بڑے ہوئے جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا, بادشاہ تھا, مال و متاع بہت زیادہ تھا, سلطنت بہت زیادہ بڑی تھی. اب کیا ہوتا, ہر مہینے اپنے ایک بیٹے کو یہ تیار کرتا, اس کو روزہ رکھواتا, ہتھیار اس کو دیتا اور اس کو جہاد کے لیے بھیج دیتا. اس کا وہ بیٹا فوج لے کر جاتا, شہید ہو کر واپس آتا, یہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا. باری باری سارے بیٹے اس نے رب کی راہ کے اندر قربان کر دیے, اور جب سارے بیٹے ختم ہو گئے, شہید ہو گئے, اب بادشاہ آخر میں خود جاتا ہے اور جامع شہادت نوش کر کے رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتا ہے. اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے. حضرت کعب الاحبار نے یہ بیان کیا ہے, حضرات دیئے تشام 1000 بیٹے ہیں, سارے مال دے کر, جان بھی خود بھی دے دی, مال بھی دے دیا, اپنی اولاد بھی دے دی, سب کو رب کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیا. قربان جاؤں, رب ذوالجلال نے محبوب کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا. فرمایا وہاں پر 1000 بیٹے ہیں, پرورش کی ہے, مال بھی دیا ہے, جان بھی دی ہے, اولاد بھی دی ہے, لیکن لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محبوب پیارے تیری امت ایک رات شب بیداری کر لے, اس بادشاہ سے زیادہ رب ذوالجلال ثواب عطا فرمائے. خیر من الف شہر, اس سے زیادہ بہتر ہے, اس سے زیادہ بہتر. کیوں؟ یہ امت محمدیہ ہے, محبوب بھی اعلیٰ ہے, محبوب کی امت بھی اعلیٰ ہے. اور اس رات کے اندر ہمیں رب ذوالجلال نے جو تحفہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کا تحفہ عطا فرمایا. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس رات کو نزول قرآن ہوا ہے, قرآن کو نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید برہان رشید عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ قراءتن سے مشتق ہے. قراءتن کا مطلب ہے پڑھنا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو رب ذوالجلال نے پڑھی ہوئی نازل کی ہے. قرآن لکھا
हुआ नाजिल नहीं हुआ। ज़बूर आई, लिखी हुई थी। तौरात आई, लिखी हुई थी। इंजील आई, लिखी हुई थी। दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर सहीफे आए, वो लिखे हुए थे। लेकिन कुरान जिब्रील आते मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को पढ़कर सुनाते। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान में फरमाया गया ऐ महबूब प्यारे अपने रब के नाम से पढ़िए। पहले जिब्रील पढ़ते, फिर मेरे आका पढ़ते। कुरान लिखा हुआ नाजिल नहीं हुआ, कुरान पढ़ा हुआ नाजिल हुआ है। इसका मतलब यह है कि कुरान बंद करके बारियों में रखने का नाम नहीं, कुरान पढ़ने का नाम है। कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए। फिर कुरान करनुन से भी मुश्तक है, इसका मतलब है मिलाना। कुरान मिलाने के लिए आया है। कुरान में हर चीज का जिक्र किया गया। तिबयान लिकुल्ली शै, कुरान में हर चीज का बयान है। कुरान में हर खुश्क और तर का बयान रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है। कुरान ले ला रैब और बेऐब किताब है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए कुरान के अंदर हिदायत है। कुरान मजीद वो किताब है, इसका ये एजाज है, इसका ये मौजज़ा है कुरान का कि कुरान छोटे से छोटे बच्चे को भी याद हो जाता है, बूढ़े से बूढ़े को भी याद हो जाता है। कुरान मुसलमान को भी याद हो जाता है, कुरान गैर मुस्लिम को भी याद हो जाता है, कुरान मर्द को भी याद हो जाता है, कुरान औरत को भी याद हो जाता है, कुरान आलिम को भी याद हो जाता है, कुरान जाहिल को भी याद हो जाता है। ये कुरान का एजाज है। क्यों? रब्बुल जलाल ने कुरान में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, जो बंदा कुरान पढ़ता है रब्बुल जलाल उस बंदे के लिए कुरान को आसान फरमा देता है। पढ़ना काम है बंदे का, याद करना बंदे का काम है, कुरान की आयात के ऊपर नजर करना बंदे का काम है। रब्बुल जलाल खुद ब खुद ही बंदे के सीने में उंडेल देता है। कुरान हर तबके को याद हो जाता है। इस रात के अंदर ये नुज़ूल कुरान की रात है। ये रात, इस रात के अंदर रब्बुल जलाल ने एक बार की कुरान को नाजिल किया है। वैसे कुरान 23 साल के अरसे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। जब जरूरत पेश आती कुरान नाजिल हो जाता, जब जरूरत पेश आती कुरान नाजिल हो जाता। और जब ये कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, इब्तिदाई इसकी आयातें मुबारका आई, तो उस वक्त का ये उसूल था कि शुआरा, अरबी जो शुआरा थे, ये अपने आप में बड़ा घुमंड करते थे, बड़ा गुरूर था, इनको तकब्बुर था कि हम जैसा फसीह, हम जैसा बलीग कोई नहीं है, क्योंकि ये शेर कहते थे। और उस वक्त का ये उसूल था कि अगर एक शायर ने शेर कहा, वो शेर लिख कर खाना काबा की दीवार के साथ लटका दिया जाता था। जब तक फसाहत व बलागत के अंदर कोई उससे अच्छा शेर ना कहता, उस वक्त तक वो शेर उतारा ना जाता। और जब तक वो शेर लटका रहता, उस लिखने वाले शायर की तारीफें कही जाती, उसके कसीदे गाए जाते और कहा जाता कि जनाब ये शेर जिसने लिख दिया है उसको चैलेंज फिलहाल नहीं हो रहा, और खाने काबे की दीवार के साथ उसको लटकाया जाता। जब उससे अच्छा कोई शेर लिखता उसको उतार देते, उसको लटका देते, दूसरे को लटकाते। अब इसके कसीदे शुरू हो गए। जब रब्बुल जलाल ने कुरान नाजिल किया ना महबूब प्यारे पर, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान को लिखवाया, आयतें मुबारका लिखी गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सारे शेरों को उतार दो, मेरे रब के कुरान को लटका दो। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद को लिखकर खाना काबा की दीवार के साथ लटकाया गया। अब पहले क्या होता था, एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 2 हफ्तों के बाद जो उससे अच्छा शेर लिखता उसको उतार देते, वो शेर लगा देते। अब देखें एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, कुरान को चैलेंज नहीं हो रहा। जो शायर आता है वो देखता है, देखकर हैरान हो जाता है। लबीद बिन रबिया शायर का नाम था। वो शायर ऐसा जबरदस्त शायर था कि उसको कम ही चैलेंज होता था। उसने जब आकर देखा, देखकर कुरान देखा, देखा रमूज बड़े जबरदस्त हैं, औकाफ बड़े जबरदस्त हैं, फसाद इसके अंदर बहुत आला है, बलागत इसके अंदर बहुत आला पाई जाती है। उसने जब देखा, दूसरे शायरों से ये कहा कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये कलाम किसी बंदे का कलाम नहीं है, यकीनन ये कलाम रब्बुल जलाल की तरफ से आया है, ये किसी आम का कलाम हो सकता नहीं है। फिर रब्बुल जलाल ने भी कुरान के अंदर जा बजा इनको चैलेंज किया, कुल फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तुम ये कहते
ہو کہ یہ کلام کسی بندے کا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اس جیسا کلام تم لا سکتے ہو، بنا سکتے ہو، نہ رب ذوالجلال نے فرمایا پورا سپارہ بڑی دور کی بات ہے، پورا قرآن بڑی دور کی بات ہے۔ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، محبوب پیارے آپ ان کو یہ چیلنج کر دیں کہ یہ قرآن اتنا اعلیٰ ہے، اتنا لاریب اور بے عیب ہے، پورا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دیں۔ یہ قرآن اتنا اعلیٰ قرآن ہے، اور یہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ یہ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا کہ تو کس پر آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر میں پہاڑ کے اوپر آ جاتا، اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، رب ذوالجلال کے خوف سے پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرتا نہ۔ پھر یہ آیا کس پر ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن میں نے اپنے محبوب کے سینے کے اوپر نازل کیا ہے، اور آیا کس کی طرف سے ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دونوں جہانوں کے پالنے والے رب نے اس کو نازل کیا ہے۔ اے قرآن یہ بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، رب ذوالجلال نے مجھے عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ اے قرآن تجھے لے کر کون آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین، کہ مجھے ملائکہ کے سردار حضرت جبریل لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اے قرآن یہ تو بتا تو نازل کہاں پر ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میں غار حرا کے اندر نازل ہوا ہوں۔ پھر قرآن سے پوچھا جائے کہ اے قرآن بتا تیرے اندر ہے کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ رب ذوالجلال تبیانا لکل شیء، کائنات عالم کی ہر چیز رب ذوالجلال نے میرے اندر رکھ دی ہے۔ اے قرآن شفا بھی ہے، قرآن کہتا ہے میرے اندر شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رب ذوالجلال نے مجھے شفا والا بنایا ہے۔ جس بندے پر پڑھ کر قرآن پڑھ کر دم کر دیا جاتا ہے، ایمان کامل ہو تو رب ذوالجلال اس بندے کو شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود لیا ہے۔ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہودیوں نے توریت کو چینج کیا، عیسائیوں نے انجیل کو تبدیل کیا، زبور کو بھی تبدیل کیا گیا، یہ تحریفات کی گئیں، ان کی تبدیلی کی گئی۔ ابھی جو انجیل بائبل جو ابھی چل رہی ہے انجیل، یہ اصلی نہیں ہے، اس کی تبدیلی کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں کی۔ اسی طرح توریت کے اندر تبدیلیاں کی گئی، تحریفات کی گئی۔ اس وقت انہوں نے اپنے عقائد کو بنانے کے لیے، اپنی بات چیت کو بنانے کے لیے تبدیلیاں کی ہیں، لیکن قرآن جیسا نازل ہوا ہے ویسے ہی ہمارے تک پہنچ چکا ہے، ویسا ہی ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں خدا نے لیا ہے۔ قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن تبدیل کرنے والا ہے، قرآن تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ قرآن رب ذوالجلال کی وہ لاریب اور بے عیب کتاب ہے جو تقدیروں کو سنوار دیتی ہے، جو سوئے ہوئے بختوں کو جگا دیتی ہے، بشرط یہ ہے کہ بندہ اس سے لگاؤ رکھے، پیار کرے، اس کو کھولے، اس کو پڑھے۔ اور یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، اس کا چھونا عبادت ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو پڑھنا عبادت ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں رب ذوالجلال 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم قرآن کا پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم کوئی بندہ پڑھتا ہے 10 نہیں، بلکہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں 3 مرتبہ۔ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے، قرآن مجید برہان رشید کی قدر
کرتا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب بندہ قبر کے اندر جائے گا تو یہ قرآن اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. نکیرین اس کو کہیں گے کہ ہم نے اسے سوال کرنا ہے, ہم نے اسے سوال کرنا ہے, پیچھے ہٹ جا. قرآن کہے گا نہیں, اس بندے نے دنیا کے اندر میری تلاوت کی ہے, اس بندے نے میرے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے دنیا کے اندر. قرآن اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. نکیرین اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمارا کام ہے سوال کرنا, ہم سوال کرنے کے لیے آئے ہیں, قرآن اس کے آگے کھڑا ہو گیا ہے, ہم اسے سوال کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمیں سوال کرنے نہیں دیتا. رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا میرا قرآن سچ کہتا ہے, قرآن اس بندے نے وفاداری کی دنیا کے اندر قرآن سے, اب قرآن اس سے وفاداری کر رہا ہے, لہذا میں خدا نے اس بندے کی بلا حساب بخشش فرما دی ہے, بلا حساب بخشش فرما دی. قرآن روک بن جاتا ہے, قرآن ڈھال بن جاتا ہے. یہ سورہ ملک شریف ہے, اس کے بارے میں یہ لکھا ہے جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر, جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے سورہ ملک شریف کل بروز قیامت بندے کے لیے ڈھال بن جائے گی اور اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں ہونے دے گی. اور سورہ ملک جو ہے یہ اس بندے کے ایمان کی گواہی دے گی اور کہے گی مولا اس بندے نے میری تلاوت کی ہے, اس بندے نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے, اے میرے مالک اس بندے کی کامل بخشش فرما دے. تو یہ قرآن بھی ہے صاحب قرآن. پھر جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے یہ لا ریب ہے, یہ بے عیب ہے, اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے. تو جس پر یہ نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ قرآن ہمیں کس کے صدقے میں ملا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا. ان پر یہ قرآن نازل ہوا, قرآن جبریل لے کر آئے, ان پر قرآن نازل ہوا. قرآن کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو چھونا بھی عبادت ہے, اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے, اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو جس کے اوپر قرآن آیا ہے, جس کے صدقے میں رب ذوالجلال نے قرآن دیا ہے, اس کی فضیلت کتنی ہوگی, اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی. اگر حقیقت دیکھا جائے تو اس کملی والے کے صدقے میں رب ذوالجلال نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے, انہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ رب ذوالجلال نے یہ دیا ہے. تو لہذا آج کی اس پر رونق جو رات ہے, آج کی یہ فضیلت والی جو رات ہے, اس کے اندر یہ عہد کریں, یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم قرآن کی تلاوت کریں گے, ہم قرآن کو چھوئیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو دیکھیں گے. اور اگر مجھے توفیق مل گئی تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھوں گا. اور اس سے بڑھ کر اگر مجھے توفیق ملی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناؤں گا, میں اپنی اولاد کے سینے کے اندر قرآن کو داخل کرواؤں گا, اپنی اولاد کے لیے مشعل راہ بنوں گا. میری اولاد پھر کل اس زمین کے اوپر جب پڑھے گی قرآن, میں زیر زمین چلا بھی گیا, قبر کے اندر چلا گیا, میرا بچہ پڑھتا رہے گا, میری نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا, انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر مجھے ثواب ملتا رہے گا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ گناہگار تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کو کسی نے خواب میں بعد میں دیکھا کہ بتاؤ ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے. کہا وجہ کیا بنی, سبب کیا بنا, کس سبب سے تیرے رب نے تجھے بخشا ہے؟ کہا میں جب میرا انتقال ہوا تو میری بیوی حاملہ تھی, اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا, میرے انتقال کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا, میری بیوی نے اس کی پرورش کی, وہ بڑا ہوا, آج اس کو میری بیوی نے مکتب کے اندر بھیجا پڑھنے کے لیے, اس کو استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا, اس نے پڑھا, جیسے ہی میرے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا رب ذوالجلال نے میری بخشش فرما دی. کیوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے, رحیم بھی کہہ رہا ہے, میں اس بندے کو عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ جو بندہ جس کا بیٹا میرے رحمان ہونا, رحیم ہونے کی گواہیاں دے رہا ہے, میں خدا اس کی بخشش فرما دوں گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث, کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس
کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ صدقہ جاریہ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا عمل کر دیا، کوئی فلاحی کام ایسا کر دیا، مدرسے کا کام کر دیا، مسجد کا کام کر دیا، بیوہ کی شادی کروا دی، یا کسی کوئی لاوارث تھا اس کو سہارا دے دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ سارے اعمال منقطع ہو گئے، اب عمل کوئی بھی نہیں کیا جا سکتا سوائے 3 کے، مرنے کے بعد بھی ان 3 کا ثواب ملتا ہے، صدقہ جاریہ۔ پھر آگے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد مرنے کے بعد بھی والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر اولاد نیکی نہ ہو، اگر اولاد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے نمازی ہو، اگر اولاد جواری ہو، اگر اولاد زانی ہو، اگر اولاد گناہوں کا ارتکاب کرنے والی ہو، تو یہ بتائیں اس کے والد کو اس کا ثواب ملے گا؟ قطعاً ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں میں یہ کہوں کہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے والد نے اس کو نہ روکا، اس کو نہ سمجھایا، اگر والد نے اس کی تربیت اس انداز میں کی نہ کی تو اس کو گناہوں سے روکتا، گناہ یہ کرے گا قبر کے اندر بھگتنی والد کو پڑے گی۔ اور اگر دنیا کے اندر اس کو روکا تھا، دنیا کے اندر اس کی تربیت کی تھی، دنیا کے اندر اس کو سمجھایا تھا، اب اولاد کے گناہ کی نحوست والد پر نہیں پڑے گی کیونکہ اس نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ اور دوسری طرف آ جائیں، اگر والد نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، عالم قرآن بنایا ہے، دین کی تعلیم دی ہے، دین سکھایا ہے، دین سمجھایا ہے، اب والد اگر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قرآن پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ والد کی کوشش سے اگر حدیث پڑھتا ہے، والد نے اپنے بچے کو حدیث پڑھائی، والد نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، عالم قرآن بنایا، عالم حدیث بنایا، تو اس کا ثواب قبر کے اندر والد کو آٹومیٹکلی ملتا رہے گا۔ اور جب تک قبر کے اندر رہے گا، بیٹا پڑھتا رہے گا، ثواب والد کو۔ تبھی تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو والدین اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، کل روز قیامت ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اس قدر روشنی ہوگی۔ اچھا ایوریجن اوسطن ہماری عمریں 60 سے 70 سے 80 سال تک جاتی ہیں۔ جب بندہ بڑے چاہ کے ساتھ، بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی تگودو کر کے، بڑی محنت کر کے، بڑی جفا کشی کے ساتھ بندہ اپنی اولاد کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اور اس کو نیت یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ جناب ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ فلانا کاروباری بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اچھا جب بندہ خود بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اب یہ والدین بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بچہ جتنا کماتا ہے، جتنا لے کر آتا ہے، وہ سارے کا سارا اسی کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اچھا والد زیادہ سے زیادہ 2 نہیں تو 4,000، 4 نہیں تو 5,000، کتنا خرچہ ہو جائے 1 پرسن کا؟ ماں بوڑھی ہے تو اس کا کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ بلکہ والدین پتہ کیا کہتے ہیں، او پتر تو اپنے بیوی بچے ادا کر، ساری ٹینشن نہ لے، ساری ٹینشن نہ لے۔ اب جس انداز کے اندر اس کی تربیت کی تھی، جس انداز کے اندر اس کو لے کر چلا تھا، جس انداز کے اندر اس کو لے کر پڑھایا تھا، اب اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اولاد ہی کو ہے۔ اور اگر اس انداز کے اندر پڑھایا ہے کہ بچے کو قرآن بھی آتا ہے، بچے کو حدیث بھی آتی ہے، بچے کو علوم فقہ بھی آتے ہیں، اب بچہ پڑھتا چلا جائے گا، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ملتا ہی چلا جائے گا۔ ایک بندے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچے کو، دیکھیں میں کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرتا، یہ میڈیکلی فیلڈ جو ہے ہماری بہت اچھی ہے، انجینئرنگ فیلڈ ہماری بہت اچھی ہے، لیکن اگر میں ایک عالم کے ساتھ اور ایک حافظ کے ساتھ اس کا کمپیئر اس کو کروں تو یہ موازنہ بنتا نہیں ہے۔ موازنہ ایک انجینئر کا اور ایک حافظ کا موازنہ بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا۔ قرآن ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف انجینئر ہے، اس کا موازنہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیجا، بچے نے پڑھ لیا، ڈگری بھی حاصل کر لی، اب اس نے واپس ملک پاکستان آنا تھا، ادھر سے فلائٹ ہو گئی، جہاز پر بچہ چڑھ گیا، جیسے ہی اس نے یہاں پر اس کی فلائٹ ٹیک آف ہوئی، آیا لینڈ کی فلائٹ لینڈ ہوئی، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔
मैं खुद ذاتی طور पर जानता हूं, वालिद ने अपने बच्चे को पता कैसे पढ़ाया था? रिक्शा चलाकर, बहुत मेहनत और मजदूरी के साथ अपने बच्चे को पढ़ाया और बड़ी ही तलखी के साथ, बड़े तगोदो के साथ, बड़ी परेशानियों के आलम के अंदर अपने औलाद को पढ़ाया और बैरूने मुल्क उसके लिए पैसे भेजता रहा कि यार मेरा बेटा ये डिग्री हासिल कर ले, ये डिग्री हासिल कर ले। अब डिग्री लेकर, हासिल करके, बैग के अंदर डालकर जहाज के अंदर आया, जहाज लैंड किया, वालिद का इंतकाल हो गया। अब डिग्री लेकर घर पहुंचा तो सामने वालिद की मैयत पड़ी हुई है। वो ये इरशाद फरमाए कि इस डिग्री का वालिद को क्या फायदा? जो वालिद इस दुनिया से चला गया, इस डिग्री का वालिद को क्या फायदा हासिल होगा? कोई फायदा नहीं। मैं तो समझता हूं इसका वालिद को कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर साथ हाफिज कुरान है, कुरान सही पढ़ना आता है, वालिद ने तरबियत ऐसी की है कि 5 वक्त का नमाजी है, वजू सही करना आता है, गुस्ल बिल्कुल ऐन शरीयत के मुताबिक करना आता है, बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत करने आती है, अखलाक का वो पैकर है, उस डिग्री से ज्यादा इन आमाल का सवाब वालिद को पहुंचेगा। डिग्री से ज्यादा इन आमाल का सवाब वालिद को पहुंचेगा। बच्चा, मैं कहता हूं ना हिफ्ज़ कुरान करे, ना दरस निज़ामी आलिम कोर्स ना करे, कुछ भी ना करे, वालिद की तरबियत से 5 वक्त का वो नमाजी बन गया, इसका सवाब भी वालिद को कब्र के अंदर पहुंचेगा। इसका सवाब भी। दुरूद पाक पढ़ना वालिद ने अपने बच्चे को सिखा दिया है, बच्चा दुरूद पाक पढ़ता है, इसका सवाब भी वालिद को कब्र के अंदर पहुंचेगा। दीनी तरबियत, दीनी माहौल अपनी औलाद को प्रोवाइड करना इंतहाई जरूरी है। देखें, हमने कमोबेश आज 27वीं शब थी, 27वीं शब है, लगातार कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ा गया है। मेरा ख्याल कहता है कि शायद कोई 30 के लगभग कारी साहब के मुसल्ले हो गए, कारी साहब 30 के करीब हो गए ना, 17 से 18 कारी साहब इरशाद फरमा रहे, 17 या 18 में कुरान पाक तरावी के अंदर सुना चुका हूं। और मैंने सच्ची दसो, कारी साहब दे वाले साहब ने इन्होंने पढ़ाया होगा, तरबियत की होगी, इनको एक मदरसे के अंदर दाखिल करवाया होगा, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ इन्होंने पढ़ा होगा। जब ये कुरान पढ़ते होंगे तरावी के अंदर, रब की पाक बारगाह के अंदर हाजिर होंगे, डेली बेसिस के ऊपर कुरान पढ़ा जा रहा है, एक एक आयत को निखार कर पढ़ते हैं, उसको सुनाने से पहले 4 से 5 मरतबा उस सिपारे को पढ़ते हैं, फिर अपने सामे के साथ उसका दौर करते हैं, फिर सारा साल उसको याद रखने के लिए गाहे बगाहे उसकी तिलावत करते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि उसके वालिद की कब्र पर कितने अनवार नाजिल होते होंगे, कितनी तजल्लियात नाजिल होती होंगी, कितना नूर उस वालिद की कब्र के अंदर दाखिल होता होगा। जिसका बच्चा मुसल्ले पर खड़ा होकर तिलावत कुरान कर रहा है, उस वालिद का नसीब देखें कैसा है, उसका बख्त देखें कैसा है, उस वालिद की खुश नसीबी देखें कैसी है कि उसने अपनी औलाद को पढ़ाया इस अंदाज में ना, उसकी तरबियत इस अंदाज के अंदर की है। तो लिहाजा हमें शरीयत यही दर्श देती है। देखें, आज हमने जो बोना है कल हमने वो काटना है, आज जो बोएंगे कल वो हम काटेंगे। तो बीज कहते हैं फसल लगाने के लिए बीज अच्छा होना चाहिए, कदर वाला होना चाहिए, कीमती होना चाहिए, फिर उस फसल की नशोनुमा अच्छी होती है, फिर उस फसल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, फिर उसको खाद डाली जाए, पानी अच्छा लगाया जाए, स्प्रे उसकी की जाए ताकि ये कद आवर हो और उससे हमें फायदा ज्यादा हासिल हो। तो हमें बीज अच्छा बोना पड़ेगा, फिर उस फसल की नशोनुमा अच्छी करनी पड़ेगी, फिर उस फसल को कदावर करना पड़ेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से सारी जिंदगी के लिए हमारे लिए हमारा बच्चा सदका जारिया बन जाएगा। इसी को हदीस मुबारक के अंदर बयान किया गया है, जो वालिद सालेह है, जब इंसान के तमाम आमाल मुनक़ते हो जाएंगे, किसी अमल का कोई फायदा नहीं अब इंसान को होगा, उस वक्त भी बच्चे का जो नेक बच्चा है, जो वालिद सालेह है, जो नेक आमाल करने वाला है, उसका सवाब वालिद की कब्र में पहुंचता रहेगा। इसी तरह औ इल्मिन युनतफ़अु बिही, हदीस मुबारक के अंदर बयान किया गया कि बंदा अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा इल्म फैला दे, ऐसा इल्म दे जाए कि जिससे फायदा होता रहे, फायदा होता रहे। अब इसमें इल्म रियाज़ी भी है, अब इसमें इल्म हिंदसा भी है, अब इसमें मेडिकल फील्ड भी आती है, इंजीनियरिंग फील्ड भी आती है, हाफिज़ कुरान बनाना भी आता है, आलिम कुरान बनाना भी आता है, कि ऐसा इल्म बंदा देकर अपनी जिंदगी में चला जाए जिससे उम्मत मुस्लिमा को फायदा होता रहे, उम्मत उसे फायदा उठाती रहे। ऐसा इल्म भी इंसान के मरने के बाद इंसान को फायदा देता है, वो अमाल इंसान के मुनक़ते नहीं होते। रब्बे ज़ुल जलाल की पाक बारगाह के अंदर दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल
آج کی اس رات کے صدقے میں ہماری کامل بخشش فرمائے۔ دیکھیں رمضان شریف کا آغاز ہوا، فرمایا گیا کہ اس کی ہر ساتھ اور ہر گھڑی رحمت بری ہے، برکتوں والی ہے، اللہ کے نوازشات کی ہے، اللہ کے فضل و کرم کی ہے، ہر گھڑی کو بیان کیا گیا۔ جمعے کے ایام آئے، کیا بیان کیا گیا کہ جمعے والے دن ہر ساتھ اور ہر گھڑی میں اللہ رب العالمین 10 لاکھ ایسے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، 10 لاکھ لوگوں کی۔ پھر چلتے 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 تیسرا عشرہ آ گیا، پھر یہ کہا گیا اس کے ہر طاق رات کے اندر اللہ کی عبادت کرو، ہو سکتا ہے 21ویں لیلۃ القدر ہو سکتا ہے 23ویں لیلۃ القدر ہو سکتا ہے 25ویں ہو سکتا ہے 27ویں ہو سکتا ہے آگے والی 29ویں ہو۔ یہ فرمایا گیا اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت کے اندر کثرت ہو، ہر رات کو لیلۃ القدر تصور کرتے ہوئے جانتے ہوئے اس کی عبادت بندے کرتے رہیں بجا لاتے رہیں۔ پھر فرمایا گیا 27ویں شب جتنے اللہ پاک بندوں کو سارے رمضان کے اندر بخشتا ہے ان سے زیادہ افراد کی بخشش رب ذوالجلال 27ویں شب کو فرما دیتا ہے، اس کے برابر 27ویں شب کو رب ذوالجلال سے زیادہ افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اتنی رحمت بری رات ہے، اتنی مقدروں والی، اتنی بختوں والی یہ رات ہے، اس کو شب بیداری کے اندر گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 11:30 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی پڑھی جائے گی، پھر انفرادی عبادت جو ہے تلاوت قرآن کے ذریعے سے، جناب نوافل کے ذریعے سے اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کے حضور حاضریاں پیش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی برکاتیں کثیرہ نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔